اور اس جنگل کے اندر جہاں پرانے درخت گزرے ہوئے زمانے کی کہانیاں سناتے تھے اور ہوا ندیدہ مخلوق کی راگ سے گونجتی تھی، وہاں ایک جادوئی اہم ہنگی موجود تھی۔ اس جنگل میں اشر نامی ایک لومڑی رہتی تھی۔ اشر دوسری لومڑیوں سے مختلف تھا۔ اس کی کھال چاندی کی ایک نایاب سایہ تھی جو گھنی چھتری سے چھانتی ہوئی دھوپ کے نیچے چمک رہی تھی۔ وہ جنگل میں گھومتا تھا، متجسس اور حیرت سے بھرا رہتا تھا، ہمیشہ نئی مہم جوئی کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس صبح جیسے ہی پتے جھلس رہے تھے اور جنگل بیدار ہوا، اشر نے ایک غیر معمولی نظارے سے ٹھوکر کھائی۔ ایک پوشیدہ گلین جو آسمانی روشنی میں نہا رہا تھا۔ اس گلین کے دل میں ایک شاندار درخت کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں آسمان کی طرف اس طرح پھیلی ہوئی ہیں جیسے پھیلے ہوئے بازو آسمان کو گلے لگا رہے ہیں۔ درخت کی چمک سے مسحور ہو کر عاشر محتاط انداز میں اس کے پاس آیا۔ اس کی حیرت سے درخت چمکنے لگا اور ایک نرم سریلی آواز نے ہوا کو بھر دیا۔ سلام نوجوان مسافر، درخت بولا۔ اس کی آواز میں ہلکی ہوا کا جھونکا تھا۔ میں ایڈرین ہوں، اس جنگل کا گارڈین ٹری۔ حیران اور متجسس اشر نے اپنا تعارف کروایا اور ایڈرین نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ گارڈین ٹری نے نوجوان لومڑی کی مہم جوئی اور علم کی خواہش کو محسوس کیا، اور یوں ایڈرین اشر کا رہنما بن گیا جس نے جنگل کے رازوں کو ظاہر کیا۔ ایڈرین نے اشر کو جنگل کی باہم مربوط ہونے، ہوا کی زبان، پتوں کی سرگوشیوں اور جنگل کی مخلوق کے رقص کے بارے میں سکھایا۔ اشر نے فطرت کی دھڑکنوں کو سنا اور اس کی تال کو سمجھنا سیکھا۔ ایک دن ایڈرین نے ایک قدیم افسانے کی کہانی شیئر کی، ایک صوفیانہ پھول جو ہر صدی میں صرف ایک بار کھلتا ہے، جو جنگل کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ یہ پھول جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ناقابل یقین شفا یابی کی طاقتوں کا حامل ہے۔ بہت سے لوگوں نے تلاش کیا لیکن چند لوگوں نے اسے پایا۔ تجسس اور اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کی خواہش سے متاثر ہو کر اشر نے اس پرجوش پھول کو تلاش کرنے کی جستجو کا آغاز کیا۔ جھاڑیوں اور بلبلاتی ندیوں کے ذریعے اس نے پہلے سے کہیں زیادہ جنگل کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی اشر نے جادو کی جنگل کو عبور کیا، آزمائشوں اور چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اس کا سامنا غیر متوقع دوستوں سے ہوا۔ لونا نامی ایک عقل مند الو، فن نامی ایک چنچل گلہری اور ارورا نامی ایک نرم ہرن۔ ایک ساتھ وہ خطرات سے گزرتے رہے، ہر رکاوٹ کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ آخرکار جنگل کی گہرائیوں میں کئی دن گزرنے کے بعد اشر ایک دوسری دنیا کی چمک میں نہائے ہوئے ایک کلیئرنگ سے ٹھوکر کھا گیا۔ وہاں بیچ میں افسانوی پھول کھلا جو متحرک رنگوں کا ایک شاندار پھول ایک آسمانی روشنی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ٹیم کے ساتھ اشر نے پھول کو جمع کیا، اس کے ذریعے اس کی توانائی کو محسوس کیا۔ اس نے نہ صرف صوفیانہ پھول پایا تھا بلکہ اتحاد اور دوستی کی طاقت بھی دریافت کی تھی۔ ایڈرین کے پاس واپس آ کر اشر نے اسے عطا کردہ حکمت اور رہنمائی کے لیے شکر گزاری کے طور پر پھول پیش کیا۔ اشر کے سفر اور ترقی سے متاثر ایڈرین نے نوجوان لومڑی کو برکت دی، اسے جنگل کی قدیم حکمت اور چاندی کی چمک سے دوچار کیا جو اسے ہمیشہ کے لیے جنگل کے محافظ کے طور پر نشان زد کرتا رہے گا۔ اس دن سے اشر نے جنگل کے محافظ کے طور پر اپنے کردار کو قبول کیا، اپنے حاصل کردہ علم کو بانٹتے ہوئے اور درختوں کے زمرد کے گلے میں چھپے عجائبات کو تلاش کرنا جاری رکھا، اور ایڈرین کی حکمت پتوں کی ہر سرسراہٹ میں گونجتی ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جنگل کی اہم ہنگی آنے والی نسلوں تک برقرار رہے۔